افغانستان اور بھارت کے درمیان ایئر کوریڈور کھل گئے ہیں اور دو ایئر کوریڈور کھلے ہیں. ایک کھلا ہے دلی کابل اور ایک کھلا ہے امرتسر کابل. اس کے علاوہ جو صنعت اور تجارت کے وزیر ہیں نور الدین عزیزی، انہوں نے دلی میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہندو اور سکھ اپنے وطن واپس لوٹ آئیں. اس پر آج آپ کے ساتھ تفصیل سے بات ہوگی اور بھی رپورٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. سب سے پہلے تو چلتے ہیں جو وزیر برائے تجارت و صنعت نور الدین عزیزی صاحب نے دلی کا دورہ کیا ہے اور یہ بڑا کامیاب دورہ تصور کیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو لے کر جو پروپیگنڈا چل رہا تھا آج تک اس کو انہوں نے زائل کر دیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے مذہبی بنیادوں پر جو تعصب کا ایک خوف تھا اس خوف کو دور کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہندو اور سکھ افغان جو افغانستان سے چلے گئے وہاں بھارت آ گئے وہ پلیز واپس آ جائیں، ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ سب افغان، ہندو، مسلمان، سکھ سب مل کر افغانستان کی ایک دفعہ پھر تعمیر نو کا حصہ بنے، اس میں حصہ لیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہیں اور یہ مارتے ہیں کافروں کو اور اس طرح کی، تو یہ اس سے بالکل انہوں نے اس کا اسلام کا ایک اور ہی رخ پیش کر رہے ہیں. وہ اس وقت جو بردباری کا ہے، تعاون کا ہے، محبت کا ہے، اتحاد کا ہے، تو یہ بڑی اہم بیان انہوں نے وہاں جاری کیا ہے. کیونکہ یہ ہندو اور سکھ جو ہے اوریجنلی تو سارے افغانستان سے ہی ہیں، افغانی ہیں یہ جو افغانستان سے چلے گئے تھے. اور ان کے نکالے جانے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کا بڑا ہاتھ تھا. ناظرین، یہ جو ہندوؤں اور سکھوں کی املاک پہ، پراپرٹیز پہ، دکانوں پہ جو حملے ہوئے یا ان کے گردواروں اور مندروں پہ، اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا جو اپنے ہینڈلرز کے ذریعے یہ کام افغانستان میں کرواتے رہے تاکہ افغانستان کے اندر مسلسل ایک مذہبی خوف اور بے چینی کا ماحول قائم رہے. لیکن آتے ہیں اب دوسری خبروں کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان نے بھارت کا جو فضائی راستہ ہے پاکستان سے وہ بند کر دیا تھا. اس کے بعد بھارت سے افغانستان بہت مشکل تھا چیزوں کو پہنچانا. پھر ہم نے دیکھا کس طرح سے افغانستان کی جو سرکار ہے اس وقت، انہوں نے چابہار پورٹ کے حوالے سے مذاکرات کیے. ایران نے ان سے کہا کہ آپ ٹینشن مت لیں، یہ آپ کی پورٹ ہے، آپ سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. 20 سال تک آپ اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے اس کو یوز کریں، بلکہ سامان اتارنے اور چڑھانے کے لیے بھی 33 اور 77% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اور 1 مہینے کے لیے ہمارے جو چابہار کا گودام ہے اس میں آپ فری اپنا مال بھی رکھ سکتے ہیں. تو اب نیا راستہ روٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ ایریانا ایئر لائنز کی جو پروازیں ہیں کارگو کی، وہ اب دلی سے براہ راست کابل اور امرتسر سے بھی براہ راست کابل جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گی آنے والے چند دنوں میں. اور نور الدین عزیزی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کابل سے دلی اگر آپ سامان لے کے جا رہے ہیں تو اس کا جو ایئر فریٹ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے اور صرف $1 پر کلو اس کا چارج لیا جائے گا. اسی طرح دلی سے جو کابل آئے گا مال اس کو بھی 80 سینٹس، یعنی $1 میں اگر 100 سینٹ ہیں تو 20 سینٹ ڈالر سے کم کر دیں تو 80 سینٹس فی کلو کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیرفز بھی کم کیے جائیں گے. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں ٹیرف چل رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم ٹیرف بھی کم کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو آپ یاد رکھیں، اور جب کہیں کسی سے آپ گفتگو کرتے ہیں افغانستان کی حمایت میں یا تقریریں کرتے ہیں، آپ جا کے جلسوں میں یا میٹنگز میں جاتے ہیں،
یا کسی غیر ملکی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسے ٹاک شو میں جہاں پاکستانی آپ کے سامنے آ جائے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اور یہ ویڈیو میں جو ہے یہ محفوظ بھی ہو رہی ہیں. آپ واپس جا کے ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے پوائنٹس نکال سکتے ہیں کاغذ پینسل لے کے. تو اب چابہار سے افغانستان میں زرانج جو ہے، افغانستان میں زرانج، اس کو بھی اب سڑک بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور فلی فنکشنل کیا جا رہا ہے. یعنی چابہار سے مال اتارو، سیدھا ایکسیلریٹر پر پاؤں اور پہنچ گئے ہم افغانستان. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، نور الدین عزیزی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی امریکہ نے تو ہمارا 9.3 بلین ڈالر جو ہے، 9.3 ارب ڈالر دبا کے بیٹھ گیا، وہ منجمد کر دیا. لیکن اور یہ دلی میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور نور الدین عزیزی صاحب نے فرمایا کہ بھارت کی مدد جو ہے وہ بڑی ہی کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ بھارت نے گیہوں، گندم جو ہوتی ہے، گیہوں کو براہ راست افغانستان پہنچایا ایک ایسے وقت میں جب ہم بالکل پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ افغانیوں میں سے کسی کا بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے اپنا کوئی پیارا نہ کھویا ہو. تو انہوں نے کہا یہ بلا وجہ کی ایک مطلب ہے، بلا وجہ کا نقصان تھا. تو ایک طرف پاکستان نے بارڈر بند کر دیا ہے، دوسری طرف امریکہ پیسے بلاک کر کے بیٹھا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت سے میں 21 سال سے بزنس کر رہا ہوں، ٹریڈ کر رہا ہوں، اور بھارت میرے لیے میرا دوسرا گھر ہے. ہائے ہائے ہائے، پاکستان کون سا گھر ہو گیا پھر؟ پہلا گھر افغانستان، دوسرا گھر انڈیا، تو پاکستان تو فارغ ہے. اب بھارت کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے، نور الدین عزیزی نے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ لوگ آئیں، افغانستان میں انڈسٹری لگائیں، آپ کے اوپر جو ہے 5 سال کے لیے کوئی ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ ابھی باتیں زیر غور ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ آفر کی ہے. انہوں نے کہا جی آپ صنعت لے کے آئیں، افغانستان میں لگائیں، لیبر ہماری، زمین ہماری، ٹیکنالوجی آپ لے کے آئیں، یہاں صنعت لگائیں. 5 سال کے لیے جو ہے ہم آپ سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے. اور جہاں تک تجارت کا تعلق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا نا کہ ابو امام حنیفہ نمائش کابل میں جاری ہے، جس میں ازبکستان اور ایران اور بھارت اور افغانستان یہ مل کے یہ نمائش کر رہے ہیں. یہ سالانہ نمائش ہوتی تھی وہاں. تو آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ اس نمائش میں 2 دن کی نمائش تھی، ختم ہو گئی ہے. 300 ملین ڈالر کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں. 300 ملین ڈالر کے ایم او یوز. اور گزشتہ 7 ماہ میں افغانستان اور بھارت کا جو تجارت کا حجم ہے، جو والیوم ہے ٹریڈ کا، وہ 525 ملین ڈالر تک جا پہنچا ہے. اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں 379 ملین ڈالر کا مال تو صرف افغانستان کا ہے جو بھارت میں گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو افغانستان سے زیادہ مال گیا ہے وہاں پہ بھارت میں. لیکن بھارت سے جو ہے انہوں نے جو یہ ایکسپورٹ کی ہے چیزیں، ان میں خشک انجیر، زعفران، ہینگ اور اس کے بیج، کشمش، ہرا زیرہ، پستہ اور بادام شامل ہیں. اب انڈیا سے لیا کیا افغانستان نے؟ انڈیا سے کیا لیا؟ انڈیا سے لیا جناب ادویات، میڈیسن، جو پہلے پاکستان سے آتی تھی. یہ بھی میں آپ کو اپنی پچھلی ڈیولپنگ افغانستان ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے 2 نمبر اور مہنگی دوائیاں آتی تھیں افغانستان میں. اب 1 نمبر اور سستی دوائیاں آ رہی ہیں انڈیا سے. پھر صنعتی کارخانوں کے لیے جو را مٹیریل ہوتا ہے، خام مال، وہ بھی انڈیا سے آیا ہے. کاٹن کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ بھی انڈیا سے لی ہے. گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس لیے ہیں، مشینری اور کئی اقسام کی ملبوسات یعنی لباس وہ بھی لیے ہیں. تو یہ انڈیا کے ساتھ جو تجارت ہے، اب آپ یاد رکھیں پچھلے 7 مہینوں میں 525 ملین ڈالرز کی تجارت ہوئی، جس میں 379 ملین ڈالرز کا مال افغانستان نے بھارت کو ایکسپورٹ کیا، اور وہ میں ڈیٹیلز آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا، ایک اور میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ابھی جو ہے وہ افغانستان سے بھارت کو 12 کنٹینر کے تازہ سیب بھیجے جا رہے ہیں. یعنی
تازہ جو افغانستان کے سیب ہیں ان کے 12 کنٹینر جو ہے وہ بھارت بھیجے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی زبردست خبر آپ کو بتاؤں کہ تجارت اتنی پھیل رہی ہے، اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، یعنی پہلے کبھی اس طرح سے افغانستان کی تجارت نہیں پھیلی جس طرح آج پھیل رہی ہے۔ تو آریانہ ایئر لائنز نے کہا ہے کہ جناب کارگو جہازوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہمیں تو اور جہاز چاہیے کارگو کے، سامان لے جانے اور لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب 25 سے 35 ملین ڈالرز کے کارگو جہاز خرید رہا ہے آریانہ ایئر لائن، کارگو جہاز، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہتے ہیں بوئنگ یا ایئر بس ماڈل کے یہ جہاز ہوں گے، اور تجارت بڑھ رہی ہے تو یہ کم از کم 3 اور جہاز ایڈ ہوں گے کارگو فلیٹ میں افغانستان کے۔ اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، عالمی بینک نے افغان ٹھیکیدار کمپنیوں کی جو ادائیگیاں رکی ہوئی تھیں وہ دینی شروع کر دی، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، سیٹرڈے کو یہ اعلان کیا ہے، آج یعنی اس ہفتے والے دن جس دن چھٹی ہوتی ہے، افغانستان نے ورلڈ بینک کا دفتر دوبارہ کھول دیا ہے۔ افغانستان میں ورلڈ بینک کا دفتر دوبارہ کھل گیا ہے، اور اس نے اپنی منسٹری آف فائنانس کابل کے ساتھ سرگرمیاں بھی بحال کر دی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اب ہم ورلڈ بینک کے ساتھ یعنی عالمی سرمایہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اس میں اب ٹھیکیدار کمپنیاں جو تھیں ان کی ادائیگیاں اب جاری کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اندازے کے مطابق ورلڈ بینک پر ٹھیکیدار کمپنیوں کے تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ امریکی ڈالر واجب الادا ہیں۔ تو یہ 4 کروڑ 50 لاکھ ڈالر اب ریلیز ہو جائیں گے۔ ایک طرف افغانستان تجارتی محاذ پر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، دوسری طرف داخلی جو صورتحال ہے اس میں پورے افغانستان میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے میراکلسلی، اور تیسری طرف وہ جو ٹیبو تھا کہ جی طالبان جو ہے یہ تو کوئی غیر مسلم ہوگا تو اس کو مار دیں گے، اس ٹیبو کا بھی انہوں نے نور الدین عزیزی صاحب نے جواب دے دیا ہے دلی جا کر۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیے گا کہ دلی اور خاص طور پر امرتسر سے بہت سارے افغان سکھ اور ہندو جو ہے جو چلے گئے تھے افغانستان سے، جو نسل در نسل افغانی ہیں، وہ اب لوٹنا شروع ہوں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ لربر یو افغان، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔